اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں جو اس وقت آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یقیناً آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہے، آج کے واقعات کے حوالے سے ہے۔ اور یہ جو ہماری گفتگو ہوگی یہ کسی اور کو نہیں، کسی چھوٹے بڑے آدمی کو نہیں، بہت اہم آدمی کو، یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب کو بری لگ سکتی ہے۔ پاکستان کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے، مثال کے طور کے اوپر ایک تو یہ، میں پہلے ذرا تھوڑی سا اس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ آج سمیع ابراہیم صاحب گرفتار ہو گئے، بلکہ کل رات کو ہوئے۔ میں نے صبح ان کی گرفتاری کی خبر جو ہے وہ کچھ سوشل میڈیا کے اوپر اے آر وائی کے حوالے سے اور بول ٹی وی کے حوالے سے سنی۔ اس سے پہلے عمران ریاض صاحب گرفتار ہیں یا گرفتار تھے۔ اب ان کے بارے میں جو آئی جی پنجاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورے پاکستان سے پتہ کروا لیا ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ چلے گئے تھے۔ لیکن ان کے لواحقین جو ہیں وہ نہیں مان رہے، اور بہت سے لوگ اور بھی جو غیر جانبدار ہیں ان کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ میں عمران ریاض یا سمیع ابراہیم صاحب کی طرفداری نہیں کوئی کر رہا، طرفداری ان کی صحافت کی نہیں کر رہا، یا وہ یوں کہہ لیں کہ وہ جو صحافت کرتے تھے ایک دور تک پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کو وہ بڑی پسند تھی، اور ہمیں وہ ناپسند تھی، ناپسند ہے۔ وہ اب بھی جو صحافت کر رہے ہیں وہ سیاست ہی ہے ایک طرح سے، یا کہہ لیں کہ وہ پارٹی بن چکے ہیں۔ تو ہمارا ان کے ساتھ اصولی موقف، میں تو خیر وہ جو کر رہے تھے اس کو میں کم از کم یہ مجھے یہ اجازت دیں یہ کہنے کی کہ میں تو اس کو صحافت نہیں سمجھتا، اور جو اب بھی وہ کر رہے تھے میں اس کو بھی صحافت نہیں سمجھتا۔ لیکن ایک وہ بطور پاکستانی شہری کے آزادی ان کا حق ہے، قانون کے فیئر ٹرائل ان کا حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ اگر ان کی صحافت جو ہے وہ کسی کو پسند نہیں تھی یا ان کی صحافت سے کوئی مجروح ہو رہا تھا تو قانونی راستہ، قانونی چارہ جوئی وہ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ گرفتار ہیں سر۔ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہیں ایک طرح سے، اور ابھی تک سمیع ابراہیم صاحب بھی لاپتہ ہی ہیں۔ تو ان حالات میں یہ بات کرنا جو ہے تھوڑا سا مشکل کام ہے، باقی اللہ رحم کرے گا سر بات یہ ہے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنرل آصف منیر صاحب کو بات بری لگے گی، وہ میں اینک لگا لوں، میں بڑا محتاط ہو کے یہ والی ساری گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ شہداء کی لازوال قربانیوں کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پاک فوج۔ یہ آج چونکہ یوم تکریم شہداء منایا جا رہا ہے، جی ایچ کیو میں ایک خاص تقریب ہوئی، یا صدر تقریب جو تھی یا سب سے اہم جو تقریب تھی وہ جی ایچ کیو میں تھی۔ وہاں پر پرائم منسٹر نہیں تھے، وہاں پر میں نے وہ دیکھی نہیں ہے لائیو، لیکن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہاں پر وزیر دفاع کا بھی یا کم از کم خبر میں ذکر نہیں ہے۔ چلیں یہ ان کے گھر کی بات ہوگی، یہ گھر ان کا، یا یہ تفریق ویسے ہونی نہیں چاہیے۔ وہ تقریب جو تھی یہ ایک علیحدہ سے بات ہے، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ خیر کچھ اور ہے، لیکن وہاں پر پاکستان کی کوئی نہ کوئی الیکٹڈ پرسنالٹی ہونی چاہیے تھی۔ تو بہرحال یہ 4 لائنوں کی خبر ہے۔ یوم تکریم شہداء کے موقع پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی شہداء کی لازوال قربانیوں کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستانی قوم شہداء اور ان کے قابل فخر خاندانوں کی مقروض رہے گی۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہداء ہمارا فخر تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آج پوری قوم کے لیے ہر شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ اچھا، آج ہی کے دن کل 16 تھے پشاور سے، وہ انسداد دہشت گردی نے جو وہاں پر فوجی املاک اور فوجی تنصیبات پر جو جنہوں نے حملے کیے تھے ان کو جو متعلقہ جو اتھارٹی تھی، ملٹری اتھارٹی، اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اور آج جو ہے وہ متعلقہ جو کورٹ ہے انسداد دہشت گردی کی، اس نے کوئی 16 بندے لاہور سے بھی، جو 9 مئی کے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جنہوں نے حملہ کیا تھا، جس کو جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 16 شر پسندوں کو یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا سفیشینٹ ہے مٹیریل سارا، تو جو کمانڈنگ افیسر ہے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ان میں اکرم میاں اکرم عثمان جو ہیں وہ سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں PTI کے، وہ بھی شامل ہیں، باقی 15 لوگ اور ہیں، ان کے نام بھی ہیں۔
اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ویسے تو ٹائم ضائع ہوگا لیکن آپ سن لیں. عمار صہیب، علی افتخار، علی رضا، محمد ارسلان، محمد عمیر، محمد رحمان اور ضیاء الرحمان، وقاص علی، رئیس احمد، فیصل، ارشاد، محمد بلال حسین، فہیم حیدر، یہ کیا ہے جی، ارزم جنید، شاید یہی ہو، ارزم جنید لکھا لگ رہا ہے. اور اس کے علاوہ میاں محمد اکرم عثمان، جن کا میں نے ذکر کیا، سابق رکن صوبائی اسمبلی، محمد حاشر خان اور حسن شاکر، یہ لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے ویسے لاہور کے ہی رہنے والے ہیں، اور ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ کینٹ کے، لاہور کینٹ کے ہی ہیں. ایک ان میں جو ہے وہ شانگلہ کا مجھے نظر آیا ہے. یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہم شہداء کانفرنس ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پریس ریلیز جس میں یہ والی بات کہی گئی ہے اور جس انداز میں کہی گئی ہے کہ لازوال قربانیوں کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نشان عبرت بنایا جائے گا. یہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کور کمانڈر کے اوپر حملے کیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں. ان کی لیڈرشپ ہے. عثمان اکرم صاحب جو ہیں، اکرم عثمان صاحب، وہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے پکڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ادھر سے نکلتا ہے جیل کے اس دروازے سے، ادھر چلا جاتا ہے. ارادے جو کہے جا رہی تھی باتیں، ارادوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مصمم ارادہ ہے کہ 9 مئی کو جنہوں نے پاکستان کی فوج کی تکریم نہیں کی، شہداء کی لازوال قربانیوں کی تکریم نہیں کی، ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا. یہ سارے کام پاکستان تحریک انصاف نے کیے. جتنے فوجی عدالتوں میں کیس ابھی تک 16 اور 16-32 گئے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، ان کے لیڈر ہیں، مقامی صحیح لیکن لیڈر ہیں، اور ابھی اور آنے بھی باقی ہیں. یعنی یہ بات جو ہے یہ عمران خان صاحب تک جانی ہے، کیونکہ یہ جو فرانزک ہو رہے ہیں موبائل شبائل، ان میں سے ان کا جو ڈیٹا نکل رہا ہے، ان کے سب کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے. تو عمران خان صاحب کے پیچھے کون تھا؟ عمران خان صاحب کیا تھے؟ عمران خان صاحب کیوں تھے؟ عمران خان صاحب نے جتنی آگ لگائی، جتنا فساد پھیلایا، ان کو اس قابل کس نے کیا؟ وہ یہ تصویر دیکھیں. وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ یہ شخص جو کالے چشموں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب دی گریٹ، جو اپنی وردی میں آخری موقع تک، آخری لمحے تک، آخری تاریخ تک پاکستان کے اندر سازشیں کرتے رہے، جن کی یہ ان ماں بدولت کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو اقتدار ملا. آر ٹی ایس بٹھائے گئے. انہوں نے پوری سیاست میں ملوث نہیں ہوئے، یہ سیاست میں لتھڑے ہوئے تھے. ملوث ہونا ہوتا ہے کہ بس ہے کوئی نہ کوئی شیڈ ہے آپ کا. سیاست میں لتھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھا دھند سریام سیاست کر رہے تھے. انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو انٹرویوز دیے وہ خود ان کے خلاف چارج شیٹ ہیں. اور یار یہ کیا مطلب، آپ سین پارٹ دیکھیں کہ ہم بیٹھ کے آج جو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ شہداء کی تکریم کا ایک دن بھی منانا چاہیے، تو وہ اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ یہاں پر شہداء کی تکریم نہیں کی گئی. یہاں پر جو اداروں کا بھرم تھا وہ توڑ دیا گیا تھا. تو جنہوں نے توڑا تھا، ان کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، ان کے جو آقا تھے، ان کے جو تخلیق کار تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے وہ تخلیق کی پارٹی، جنہوں نے عمران خان صاحب کو تخلیق کیا، ایک طرح سے ان کا سیاسی کردار تخلیق کیا یوں کہہ لیں. اور پھر آخری دن تک وہ عاصم منیر صاحب، اب عاصم منیر صاحب کو اللہ تعالیٰ بڑا حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ جی ان کا ظرف بڑا ہے اور بڑا رہے، بے شک بڑا رہے. لیکن سر یہ قوم کا ظرف جو ہے، یا قوم کے معاملے میں اتنا بڑا ظرف نہیں چاہیے سر. جنرل صاحب اس پر غور فرمائیں کہ وہ آخری دن تک آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، آپ کا راستہ روک رہے تھے. یہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے لوگ بھجواتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو منوانے کے لیے کہ جی کہ نو لگا تو پھر کم خراب ہو جائے گا، عاصم منیر اگر بنیا تو کم خراب ہو جائے گا. تو وہ جس طرح کر کے نوٹیفیکیشن میں نام بھجوایا گیا تھا، وہ جو ہوتا نہیں تھا لیٹر جو آنا تھا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، سمری جو آنی تھی، اس میں پھر پہلے تو نہ ہی نہیں سی آ رہا.
پھر وہ کہا گیا کہ جی کہ نام ہی آئے گا تو وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے قبول پا دے گا. وزیر اعظم کے اختیارات جو ہیں وہ سمری کے مرہون منت نہیں ہوتے. تو مارشل لا کی دھمکیاں کون دے رہا تھا, یہ سارے ڈرامے کون کر رہا تھا. اور پھر اینڈ والی بات میں وہی بات کروں گا کہ اگر کسی نے 9 مئی کے سرغنہ کو ڈھونڈنا ہے تو عمران خان کے اوپر آ کے بات ختم نہیں ہو جاتی, بات جنرل باجوہ صاحب تک جائے گی. کیا عمران خان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم تھا یا اس کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا؟ تارنے والا ہے. سر آپ کو اپنے گھر میں بھی دیکھنا پڑے گا. چونکہ میں نے پہلے گزارش شروع میں کر دی ہے کہ یار کہ عاصم منیر صاحب کو یہ والی بات ہٹ کر سکتی ہے, ہو سکتی ہے ان کو یہ بری لگ سکتی ہے بات, تو بہن معافی مانگ کے, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم تو میرا مطلب ہے ہم تو نہ کبھی ٹکر والے لوگ تھے نہ ہم ٹکر لے سکتے ہیں. ہم تو ترلا ڈاٹ کام ہے, ہم نے تو بات جو ہے وہ جو ٹھیک بات لگ رہی ہے اس کے اوپر گزارشات کر سکتے ہیں, لڑ نہیں سکتے. ہمیں اگر آپ کہیں گے نا کہ جی کہ آج کے بعد خبردار جو تم نے یہ بات کی, تو سر ہم آپ کو کہہ دیں گے سر اگر تو نہیں کریں گے, لیکن کتنے نہ کتنے کریں گے نا. یہ مائک پہ نہیں کریں گے, چپ رہیں گے, سر جھکا لیں گے. لیکن سر کیونکہ ہمارے پاس, میں پھر وہی بات کروں گا کہ باجوہ صاحب کے پاس تو, یا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ پاس, کیانی صاحب کے پاس, عاصم سلیم باجوہ صاحب کے پاس, یا اس طرح کے جو بڑے بڑے محب وطن جرنیل گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, ان کے پاس تو دبئی, آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ میں ٹھکانے ہیں. ان کے بچے وہاں پر ہیں, وہ جب چاہتا ہے ادھر ہوتے ہیں, جب چاہتا ہے ادھر ہوتے ہیں. ہم غریبوں کے پاس اس طرح کی سہولت نہیں ہے, تو لہٰذا ہم نے نیوی پا کے رہنا. لیکن جب تک مطلب بات تو کرنی چاہیے, گزارش تو کر سکتے ہیں, گزارش کی اجازت ہونی چاہیے سادہ الفاظ میں. تو میں یہ دل دکھا ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم بات کریں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے آ کے کمنٹس میں سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑے سے زیادہ مجھ سے بھی جذباتی ہو رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کر لو ٹرائل, تو یہ کر لو وہ کر لو. ان سب باتوں کے باوجود آج اگر قمر جاوید باجوہ صاحب دائیں طرف دائیں ہاتھ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کسی کو یہ نہ بدگمانی ہونی چاہیے نہ کسی کو یہ خوشگمانی ہونی چاہیے کہ وہ بچ جائیں گے. یہ بات آپ لکھ لیں. تو جو حالات کا اور وقت کا جبر ہوتا ہے فیصلے وہ کرواتا ہے. آپ کی حمایت بے شک بہت زیادہ ہو, آپ کو بچانے والے بے حساب ہوں. اب میں اس کے پیچھے جو لاجک ہے میں وہ آپ کو وہ دینا چاہ رہا ہوں. سر بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی جو محبتیں ہیں, یا جو انہوں نے جتنا, ویسے اگر باجوہ صاحب کا جتنا وہ کیریئر تھا, 6 سالہ کیریئر بطور آرمی چیف, وہ کہاں سے شروع ہوئے؟ وہ نون لیگ سے شروع ہوئے, نون لیگ کی حمایت سے آئے. ہم عرفان صدیقی صاحب جو ہیں اور جو فواد حسن فواد صاحب ہیں, ان کے ذریعے لابنگ کروا کے بڑے طریقے کے ساتھ وہ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے. اس کے بعد انہوں نے نون لیگ کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ پہلے نون لیگ سے واہ سنی, اور پھر نون لیگ سے ہر طرح کی بات سنی, پھر مخالفت, نون لیگ کی پہلی مخالفت ان کی جو ہوئی وہ نون لیگ کی طرف سے ہوئی. پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی محبت بڑھی. پھر پی ٹی آئی نے جو ان کے ساتھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. 9 مئی اس کی اگلی قسط ہے. 9 مئی وسٹ صحیح, لیکن اسی تسلسل کی قسط ہے. جو کچھ باجوہ صاحب کے خلاف پی ٹی آئی نے کیا تھا وہیں سے تو چاکے کھلے تھے. تو پھر باجوہ صاحب نے پاکستان کی فوج کے اندر جس طرح کی گیم ڈالی ہوئی تھی کہ ان کو کہہ رہے تھے میں تو نہیں چاہتا ہوں تیسری باری ایکسٹینشن لینا, اور ان کو بتا رہے تھے عمران خان جو ہے وہ یوں کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. عمران خان کے ساتھ اور سیاست, چودھریوں کے ساتھ اور سیاست, اور نون لیگ کے ساتھ اور سیاست, اور فوج کے اندر اپنی انڈر کمانڈ کرنے والے لوگوں کے ساتھ اور سیاست, اور پھر آخری وقت تک مطلب اپنی مرضی کا, پہلے تو خود رہنا چاہتے تھے, پھر کسی اور کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے. لیکن جب چاروں شانے چت ہو گئے, اگر آپ نے وہ جو آخری تقریر تھی ان کی, ایک تو وہ ہوتی ہے نا وہ اسٹک ٹرانسفر کرنے والی جو ہوتی ہے, وہ کمانڈ ٹرانسفر کرنے والی, پاور ٹرانسفر کرنے والی, وہ تقریب سے پہلے ایک جی ایچ کیو کے اندر ایک تقریب تھی. اس میں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ کبھی نون لیگ ہمارے خلاف بولتی ہے, کبھی پی ٹی آئی ہمارے خلاف بولتی ہے, نام لیے بغیر انہوں نے کہا تھا. تو انڈیا میں تو اس طرح نہیں ہوتا, وہاں پر تو انسانی حقوق کی زیادہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں.
تو اس تقریب کی اگر باڈی لینگویج آپ نکال کے دیکھیں تو یہ کتنے پریشان تھے. اور پھر آرمی چیف جب اناؤنس ہو گئے تھے عاصم منیر صاحب, اس کے بعد انہوں نے 2 استعفے لیے تھے. ایک استعفیٰ تو پہلے دن ہی آ گیا سی نا اظہر عباس صاحب کا, لیکن جو باولپور والا استعفیٰ تھا وہ انہوں نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کے زبردستی منگوایا تھا. اور تیرا استعفیٰ کیوں نہیں آ رہا, یہ ایگزیکٹ ورڈنگ ہے. جس بندے نے یہ بات سنی تھی, یہ اس بندے نے 1-2 بندوں کو جو بات بتائی ہے وہ یہی تھی, کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں. اور میں تیرا استعفیٰ کیوں نہیں بھیج رہا, ایک دن رہ گیا پیچھے. وہ باولپور سے, یعنی کہ فیض حمید صاحب سے. فیض حمید صاحب کیا کر رہے تھے, ظاہر ہے کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر رہے تھے. تو باجوہ صاحب نون لیگ کی طرف سے بھی یہ لوگوں کا خیال ہے کہ نون لیگ باجوہ صاحب کا ذکر نہیں کرتی تھی یا ان کو معافی دے دی, صلح ہو گئی, کب ٹھیک ہو گیا. نو, نہیں, اس طرح نہیں ہے. اور پی ٹی آئی والے تو خیر اب وہ نہ 3 میں نہ 13 میں, لیکن ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کا جب ذکر کرتا ہے تو اس کے نتھنے تن جاتے ہیں, نتھنے سکڑ جاتے ہیں, چہرے کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں, ماتھے کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں, اور ناپسندیدگی کا عالم جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے. تو ایسا شخص جس کی جو ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں سیاسی مداخلت, جس کی جو ہے وہ کوئی بات پردے میں نہ رہی ہو اور وہ کھل کے سامنے آیا ہوا ہو, اس کا بچنا بڑا محال ہوتا ہے. سر, وقت بدل چکا ہے, حالات بدل چکے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد حالات یکسر مختلف ہوں گے. جن کے لیے ہوئے, سب کے لیے نہیں ہوئے. تو حوصلہ رکھیں اور امید رکھیں, انشاءاللہ جنرل فیض بھی پکڑے جائیں گے اور جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بھی کبھی نہ کبھی قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور جلد آئے گا. اور اینڈ دیتے پھر ریکویسٹ یہ کہ سر اگر کسی نے برا لگا تو میں معاف کر دو. آپ کو پتہ ہے میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.